بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، کل بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ میرے کیمرے کی بیٹری لو ہو گئی تھی، تو پھر اس کے بعد مجھے نیند آ گئی، تو میں نے سوچا کہ اب کل بات کی جائے گی، یعنی کہ آج۔ تو کل بنیادی طور پر جو میں بات کر رہا تھا، جو ہم نے کل والی پوڈ کاسٹ تھی، وہ تھی مقصد حیات کے متعلق، اور ہم غالباً پہنچے تھے کہ انسان سے اس کی ایبلٹیز کے ریلیٹڈ ہی کویشچن ہوگا، اس کی صلاحیتوں کے متعلق ہی سوال ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی چڑیا والی، کہ جو جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ بجھانے جاتی ہے، تو باقی جانور اس پر ہنستے ہیں کہ تمہاری چونچ سے کون سا جنگل کی آگ بجھ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی چونچ کی ذمہ دار ہوں، میں اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں نے آگ بجھانی ہے، میں نے اپنی جتنا میرا سے کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے میں نے اتنا کرنا ہے، کیونکہ مجھے اسی چیز کا جواب دینا ہے آگے۔ خیر، یہاں تک تو بات ہو گئی تھی کل کہ ہمیں بنیادی طور پر اپنی ایبلٹیز کا جواب دینا ہے۔ اب اصل مقصد حیات کی طرف ہم آتے ہیں کہ ایبلٹیز کا تو پتہ چل گیا انسان کو۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کر چلوں کہ کس طرح سے انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کا سفر جو ہے وہ شروع کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اس کو یہی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری صلاحیتیں کون سی ہیں، میری ایسی کون سی صلاحیت ہے جو باقیوں سے زیادہ ہے میرے میں، یعنی کہ ایبلٹی میرے میں ایسی کون سی ہے جو کہ باقیوں کی بنسبت مجھ میں زیادہ اچھی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو پھر ایبلٹیز تو دی اسی لیے گئی نا، زیادہ اگر کسی کو دی گئی ایبلٹی، کوئی بھی بولنے کی، لکھنے کی، سوچنے کی، پڑھنے کی، کیلیگرافی، ڈاکٹرز، مطلب کوئی بھی کہہ لیں، تو اس پہ پھر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ جس کو جتنا زیادہ دیکھیں اب اس دنیا میں، اگر کسی کو جس کو جتنا زیادہ مال دیا جائے گا اس سے اتنا ہی لمبا حساب ہوگا، اتنا ہی زیادہ پوچھا جائے گا کہ اتنا زیادہ تم کو دیا، کہاں لگایا۔ خیر، بیک ٹو دی ٹاپک، کہ سب سے پہلے ایبلٹی کا پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ میری یونیکنیس کیا ہے۔ اور جیسے اکثر اوقات ہم موٹیویشنل ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نا، فالو یور پیشن، تو وہ پیشن کا پتہ چل جائے کہ پیشن تو یہ ہے، اب اس کے مطابق میری صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب اگر اسی کے مطابق صلاحیت ہے تو اوبیسلی پھر وہی پہ پیشن بنے گا انسان کا۔ اب اس پیشن کا مقصد کیا ہوگا، یعنی جب اس ایبلٹی کا جب پتہ چل گیا کہ بھائی میرے میں یہ چیز خاص ہے، تو اب یہاں پر انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہاں پر انسان کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دو راستے دکھا دیتا ہے، دو راستے واضح طور پہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے جس میں شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر آسمان کو چھو لے، لیکن اس میں صرف دنیا ملے گی، اور اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عزت والی دنیا ملے گی، اس میں ذلت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی۔ ابھی ریسنٹلی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے گزری ہے عامر لیاقت کی، کہ کس طرح سے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان ٹرانسمیشنز میں جو کچھ بھی وہ محترم کرتے رہے ہیں معزز شخص، تو میں نہیں کہتا کہ مطلب کسی پہ عذاب آیا اللہ کا یا کچھ اس طرح سے، I'm not saying that، کیونکہ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کس کے اندر کیا ہے، لیکن بظاہری طور پر یہ چیز لگتی ہے کہ یار جو ہے نا، پیڑیاں کما دے پیڑے نتیجے، سمجھ آئی؟ تو دوبارہ میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ عامر لیاقت کی بات شروع ہو گئی تھی کہ دو راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ایبلٹی ہے تمہاری، اس کا تو تم نے کھوج لگا لیا، کھوج لیا تم نے اپنے آپ کو کہ میں اس چیز میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اب دو راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ نرے دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، اس ایبلٹی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جائیدادیں اکٹھی کرو، اپنا، یعنی کہ دنیا کے پیچھے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ سیلفش ہو جاؤ، میں کھلے الفاظ میں بات کرتا ہوں، سیلفش ہو جاؤ،
کرو کٹھا مال اور اولادیں اور شادیاں اور جو کچھ بھی کر سکتے ہو، گاڑیاں بنگلے شنگلے. دوسرا راستہ جو ہے وہ کٹھن ہوتا ہے. اسی ایبلٹی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی بھلائی میں جڑ جاؤ، آخرت کا سوچو، لوگوں کی بھلائی میں لگ جاؤ، اللہ کا پیغام آگے پہنچاؤ، حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اپنی اس ایبلٹی کا استعمال کرتے ہوئے حق کے راستے پر چل پڑو. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، میں تھوڑا آگے جا کے آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ حق کے راستے پر لگ جاؤ. اچھا، اب مسلمان کا موٹو، پرپز، گول کیا ہوگا لائف کا، مطلب کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کی لائف دیکھیں. صحابہ کرام کی لائف ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف ہمارے سامنے ہے سیرہ کی صورت میں. صحابہ کرام کی لائف ہمارے سامنے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیغام پہنچایا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس طرح کی لائف گزاری وہ ہمارے سامنے ہے. دیٹ واز ناٹ اے لیوش لائف. کیا مطلب کسر و کسرہ کے جو بادشاہ تھے ان کی لائف اس وقت کیا تھی، اور جو دو جہانوں کے بادشاہ ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں، ان کی لائف کیا تھی کہ ایک چٹائی پر سونا. تو یہ بنیادی طور پر گول کا فرق ہوتا ہے، پرپس کا فرق ہوتا ہے. جب آپ کا پرپس بڑا ہوگا، جب آپ بگر پکچر دیکھ رہے ہوں گے، تب آپ اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اب ناٹ سیئنگ کہ پیسہ کمانا غلط ہے یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا غلط ہے. اوبویسلی ہم دنیا میں ہی رہیں گے، دنیا کا نظام بھی تو ساتھ چلنا ہے نا. والدین، اولاد، بچے، پڑھائیاں، یہ وہ سب کچھ تو ساتھ چلتا ہی رہے گا. لیکن میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ پرپس تعین کرے گا آپ کے ایبلٹیز کا. پرپس تعین کرے گا آپ کس سمت پر جا رہے ہیں. اگزامپل یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی انسان نے پیسہ کمانا ہے، بہت پیسہ کمانا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے میں چیریٹی، لوگوں کی خدمت کے لیے یوز کروں. ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں ہمارے اپنے ملک میں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جتنی چیریٹی پاکستان میں لوگ کرتے ہیں شاید ہی پوری دنیا میں کرتے ہوں، اور جتنی چیریٹی مسلمان کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا. ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ سے چیریٹی کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. اب آپ عیدی صاحب کی اگزامپل آپ کے سامنے، عمران خان کی اگزامپل آپ کے سامنے. سیاست سے تھوڑا سا علیحدہ ہو کر سوچ لیں. شوکت خانم جتنا اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کرنا اور پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، پھر 3 اسپتال کھڑے کر دینا صرف پاکستانیوں کی مدد سے، مطلب اللہ کی مدد سے اور پھر پاکستانیوں کی مدد سے. پاکستانیوں نے وہ کیا ہے، پاکستانی ہی ڈونرز ہیں شوکت خانم کے. عمران خان کا کہ خود سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے کبھی بھی ہاسپٹل کے لیے، یونیورسٹی کے لیے کبھی بھی باہر کسی ملک کے باشندے سے پیسہ نہیں لیا، میں نے صرف پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا. اور آئی تھنک کہ یہ بہت فخر والی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں چیریٹی کرنے والے اس طرح کے بے تحاشا لوگ موجود ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کا پرپز یہ ہے انسان کا کہ میں پیسہ بہت زیادہ اسی لیے کماؤں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، چیریٹی کروں، اللہ کے مخلوق کو دوں، یہ ہوتا ہے پرپز. یہ پرپز پھر تعین کرتا ہے کہ کتنا پیسہ چاہیے، کتنا کمانا ہے، کس طرح سے اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا، دونوں راستے آپ کے سامنے کلیئر ہو گئے نا، کہ جب ابیلٹیز کا پتہ چل گیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے سامنے، ویسے بھی راستے دونوں ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کو ابیلٹیز کا پتہ چل جاتا ہے نا، پھر آزمائش کے طور پر دونوں راستے ایسے سامنے آ جاتے ہیں واضح طور پر کہ یار اگر میرے میں یہ ایبلٹی ہے بولنے کی، لکھنے کی، تو میں اگر یہ شارٹ کٹ والا راستہ اپناؤں نا، میں اپنی گفتگو میں، اپنی تحریروں میں اگر 2-4 مرچ مسالے والی گالیاں کا بھی گھسا دوں نا، تو میں بڑا جلدی وائرل ہو جاؤں. دوسری طرف راستہ پھر نظر آتا ہے کہ نہیں یار، حق کا راستہ ہے، کٹھن ہے، مشکل ہے، اس پہ چلتے ہیں. لیکن وہ بڑا مشکل ہے، اس میں تو کامیابی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی اس دنیا میں.
کیونکہ حق کا راستہ جو ہے وہ بنیادی طور پر آخرت کی کامیابی ہے. کامیابی کا کنسپٹ ہر انسان کے دماغ میں ڈفرنٹ ہے، لیکن ایک مسلمان کی کامیابی یہی ہے جب وہ بروز آخرت کامیاب ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے نا کہ جب جس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا تو وہ کامیاب ہے، عمال نامہ اس کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جب آپ اس جہان فانی سے جانے لگے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ان کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، کہنے لگے کہ میرا سر نیچے رکھو زمین پر فرش. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یا امیر المومنین ابا حضور، جس طرح سے بھی انہوں نے بولا کہ یہ مطلب اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم، کیا مطلب آپ کی حالت اس طرح کی نہیں ہے، ان کے شہادت ظاہر ہے ان کی ہوئی تھی. حضرت عمر نے پھر کہا کہ میرا سر نیچے رکھو، انہوں نے پھر نہیں رکھا. حضرت عمر فاروق نے تیسری مرتبہ غصے سے کہا، جلال میں آگے کہا، تو بیٹے نے حضرت عبداللہ بن عمر نے رکھ دیا. تو حضرت عمر فاروق اپنے آخری وقت پر اپنا سر مبارک، اپنا چہرہ مبارک فرش پہ، زمین پہ کچا فرش ہوتا تھا اس وقت، مٹی میں ایسے رگڑتے اور کہتے کہ یا اللہ اگر آج تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو گئے. یہ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا کر کے مانگا، آپشن دی گئی نا، مطلب وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو اپنے لاسٹ مومنٹ پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اگر مجھے آج نہ بخشا عمر کو تو عمر ہلاک ہو گئے. کیونکہ ایک مسلمان کا گول ہی آخرت کی کامیابی ہے. اب بہت سارے لوگ میرے جیسے لوگوں کو میرے جیسے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ فقیری سکھاتے ہیں، آپ لوگ دنیا سے قطع تعلق ہونا سکھاتے ہیں، جبکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. میں نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں، کل والی ویڈیو میں یہ چیز واضح طور پر بتائی تھی کہ رہبانیت کا کوئی سین ہے ہی نہیں ہے اسلام میں. دنیا سے کٹ کر ہو جانا، یا شاید کسی پہلی ویڈیو میں نے بات کی تھی، اسی دنیا کے اندر رہنا ہے لیکن گول آخرت رکھنا. ایک اور چیز دیکھیں، ہم آخری نبی کی امت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان نبی ہیں. ہمارے لیے تو مقصد واضح ہے بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ پہنچا دو آگے، اگر تمہیں پہنچا دو میری رسالت. اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، یعنی کہ ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو. تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو واضح ہے مقصد زندگی کا، مقصد حیات. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں، وہ ایک دفعہ بتانے لگے کہ میں جس محفل میں بھی جاتا ہوں جہاں پر سیشن ہوتا ہے، وہ بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو مجھ سے پہلا مجھے یہی ٹاپک دیا جاتا ہے کہ سر پرپز آف لائف پہ بات کریں. اندر سے ہر کسی کو یہ چیز ہوتی ہے کہ یار زندگی میری کا مقصد کیا ہے. میں کوئی یہاں پر روٹی کھانے تو نہیں آیا ہوا نا اس دنیا میں، کھایا پیا ہاتھ چھنڈے اور چلو جی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں وہ چیز بتا رہا تھا کہ امت محمدی کا پرپز آف لائف از ویری کلیئر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے. تو پیغام حق پہنچانے کی رسپانسبلٹی آگے امت محمدی کو دی گئی کہ تم لوگوں نے آگے لوگوں کو لے کر آنا ہے اس طرف، اللہ کی طرف. میں نے کل بھی مینشن کی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس انسان کی، اس شخص کی بات سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. آپ کسی بھی صورت میں آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، وکیل ہیں، آپ کچھ بھی ہیں یار، کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، فارماسسٹ ہیں، کوئی بھی اینی فیلڈ، کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں. بنیادی چیز کیا ہے کہ
سیکھنا اور سکھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کا نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ حفاظ کرام کی تو بھرمار ہے پوری دنیا میں۔ کتنے حافظ قرآن ہیں ہمارے ملک میں، اتنے حافظ قرآن ہیں، یہاں سے نیچے کیوں نہیں اتر رہا ہمیں قرآن؟ گلے سے نیچے قرآن اترتا کیوں نہیں ہے آخر؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ میرا اپنا ایک شعر ہے، میں نے لکھی تھی ایک مرتبہ، ایک حمد ٹائپ چھوٹی سی نعت، اس میں ایک تھا کہ آخری تھا اس کا کہ جو عشق مصطفیٰ سے خالی کیا دل کو عاطف، اتر نہ سکے گا قرآن کا ایک حرف بھی حلق سے۔ تو عشق مصطفیٰ کا ہونا لازمی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک میں نے آج ریکارڈ کی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 اور 14، اس میں وہ سملرٹی ہے ان دونوں میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کسی شخص کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی میں نے ایک پلے لسٹ شروع کی ہوئی ہے، آپ ضرور سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو سنیں لوگ، کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں نا، میں خود سمجھتا ہوں کہ بندہ لگا رہتا ہے بس اسی لائن پہ، ہم کیونکہ لگے رہتے ہیں، میں خود بھی اوبیسلی اسی معاشرے کا بندہ ہوں، تو میں بڑا اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں یہ کہ ہم روز ارادہ کرتے ہیں کہ چلو یار کل سے جو ہے نا میں نے بس ایک روٹین بنانی ہے، قرآن و حدیث بھی ساتھ ساتھ میں نے پڑھنا شروع کرنی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں تو میں ساتھ ایک ویڈیو، مطلب آڈیو ٹائپ ریکارڈ کر کے، جو ویڈیو کی شکل میں ہی ہوتی ہے، میری آواز ہی ہے اس میں، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو میں بنیادی طور پہ بات کر رہا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ قرآن تم میں سے بہتر ہوا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن سیکھنے والا شخص اور پڑھنے والے شخص میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کے آپ کو پتہ ہے 558 رکوع ہیں، 114 چیپٹرز میں 558 رکوع ہیں۔ اگر سیکھنے کی نیت سے، رٹے مارنے کی نیت سے نہیں، دیکھو ثواب، گناہ، جزا، سزا یہ سب اس کے اختیار میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس میں تو کبھی پڑھتا نہیں اس چیز میں، کتنا ثواب دے گا، وہ کتنی جزا دے گا، یا وہ سب اسی کا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَسْتَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ ہمارے لیے تو بات بس مکمل ہوگی، یہ اسی کے اختیار میں، ہم تو صرف اس کی رحمت کے طلبگار ہیں نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو ہم نے تو اس دنیا میں وہ کرنا ہے جو ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں ذاتی طور پر تو نہیں پڑھتا ثواب، گناہ، جزا سزا کے چکر میں، اوبیسلی ایمان تو ہے، کیونکہ ایمان اگر ان چیزوں پہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ جزا سزا پہ، آخرت پہ، ثواب گناہ پر ایمان تو ہے، لیکن میں بنیادی طور پر لوگوں کو اس چیز کی لالچ میں نہیں کہتا کہ یار آپ لوگ ثواب کی اس میں کرو، ٹھیک ثواب کے لیے بھی کرنا چاہیے، لیکن میں ذاتی طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ 558 رکوع ہیں قرآن کریم کے، اگر ہم روز ایک رکوع، صرف ایک رکوع، زیادہ نہیں، سیکھنے کی نیت سے پڑھنا شروع کریں، الف لام میم سے شروع کریں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتنا دیکھیں سیکھنے کو مل گیا، پہلی ہی آیت میں کتنا کچھ سیکھنے کو مل گیا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں چیلنج کر رہا ہے کہ سیکھنے بیٹھ گئے ہو، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ میں اس کی آگے میں تفسیر میں نہیں جاتا زیادہ، لیکن جب معاملہ غور و فکر پہ آئے گا، جب معاملہ سیکھنے کی طرف آئے گا، رٹے مارنے کی طرف نہیں، مطلب رٹے مارنا، میں ذاتی طور پر اس چیز سمجھتا ہوں یار کہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے،
ہم کیسے بندے ہیں یار کہ اس کا کلام ہے اور بنا سمجھے ہم رٹے رٹے رٹے. میں مثال کے طور پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں, میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. میں ایک ناول لکھ رہا ہوں, آخری عشق. آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں. اب اگر میرا لکھا ہوا ناول کوئی بندہ بیٹھے پڑھ رہا ہو لیکن اس کو پتہ کچھ نہ ہو کہ وہ پڑھ کہہ رہا ہے, تو کیا میں کبھی اس کو شاباش دوں گا؟ میں کہوں گا یار نہ ہی پڑھتے چنگا ہے. میں جو ہے نا وہ ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں کہ مطلب عربی صرف عربی نہ پڑھتے رہا, نہیں پڑھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے اوبیسلی پڑھنی چاہیے, لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ثواب کی نیت سے پڑھیں, ضرور پڑھیں, میں خود بھی پڑھتا ہوں, لیکن سیکھنے کی نیت سے ضرور شروع کریں. ایک مرتبہ غور و فکر کی نیت سے ایک مرتبہ ضرور شروع کریں, کیونکہ یہ ایسی بک ہے نا کہ اس کے اندر ایسے ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اور میں آپ ایک مزے کی آپ کو میں بات بتاتا ہوں, میرا ذاتی تجربہ ہے یہ, ذاتی. جب سے میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا, آج سے چند ایک سال پہلے, میرے دماغ میں لگے ہوئے تالے, میرے ذہن میں لگی ہوئی وہ گریں کھلتی گئی, اور مجھے چیزیں وائڈ نظر آنا شروع ہو گئی. یا آپ چیک کیجئے گا, یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی سوچ جو ہے وہ وسیع ہوتی جائے گی, وسعت آتی جائے گی آپ کی سوچ میں, آپ کو بگر پکچر نظر آنے شروع ہو جائے گی. وی کین ناٹ سی بیہائنڈ دا والز. ایک نیچرل سی چیز ہے نا کہ میں اگر اس کمرے میں بیٹھا ہوں تو میں اس دیوار کے پرے نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ میری بصارت ہی نہیں ہے اتنی. لیکن یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فٹ کی ہے نا, اس پہ جب کام کیا جائے گا, اس مشین کو جب رگڑا لگایا جائے گا, تو پھر یہ بہت ساری دیواروں کے پرے دیکھنا شروع ہو جائے گی. مطلب مجھے کوئی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صوفی ہم بن جائیں گے یا کوئی معاذ اللہ ہمیں غیب کا علم آ جائے گا, اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے, میں وہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں, زندگی کے معاملات میں آپ کی سوچ بہت وسیع ہو جائے گی. جن چیزوں کو آج آپ تنگ نظری سے دیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے سے, سیکھنے سے, ود دا پیسیج آف ٹائم, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, چیزیں ایسے آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی. آپ جو چیزیں آج آپ کے لیے پہاڑ ہیں, آج سے سال بعد, 1.5 سال بعد آپ کہیں گے یار کچھ بھی نہیں تھا. ایسے ان چیزوں میں کون پریشان ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا مقصد بڑا ہو جائے گا. جن لوگوں کے مقصد بڑے ہوتے ہیں نا, وہ ایک ہے کہاوت ٹائپ بھی بنی ہوئی ہے کہ مطلب جن کی منزلیں بڑی ہوتی ہیں, وہ رستے میں آنے والی چھوٹی موٹی تکالیف یا رستے میں بھونکنے والے کتوں پر توجہ نہیں دیتے. مطلب ہے تو بنیادی طور پر اس طرح سے تھی وہ کہاوت. تو جس انسان کا مقصد زندگی کا بڑا ہوگا نا, وہ پھر یہ چھوٹی موٹی پرابلم, چھوٹی موٹی یہ ساس بہو کے جھگڑے, چھوٹے موٹے یہ معاملات, ان میں نہیں وہ پھنستا پھر, کیونکہ اس کا مقصد بڑا ہے. وہ دور تک دیکھ رہا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا مرنے سے پہلے پہلے ایسا کچھ کرنا ہے. علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی ایک ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. وہ مطلب ان سے پوچھا گیا نا کہ وائی یو آر ڈوئنگ آل دس, اتنی لیوش لائف تھی آپ کی انگلینڈ میں, تو یہ کیا ضرورت کیا تھی سارا کچھ کرنے کی؟ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, مجھے صرف یہ چاہیے کہ جب میں مروں اور اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. دیٹ واز دی ویژن آف قائد اعظم محمد علی جناح. ایک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, یعنی ان کا اتنا بڑا ویژن تھا کہ مجھے یہ کوئی نہیں لیوش ٹووش لائف, یہ اٹس نتھنگ. میں چاہتا ہوں کہ میرا کریٹر مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے 3 ایڈیٹس دیکھی ہوگی, تو وہ جو پرنسپل کا پین ہوتا ہے, اس کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے, شروع میں وہ کہتا ہے کہ یہ پین جو ہے آج تک کبھی کوئی نہیں لے کر گیا, مطلب ایسا
ब्रिलियंट स्टूडेंट ही नहीं मुझे मिला जिसको मैं ये पेन दे सकूँ। वो आमिर खान को वो पेन वो मिलता है, वो बाद में उसको जो दूसरा साइलेंसर होता है वो उसके पास देखता है तो तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो हालांकि वो पेन मतलब ठीक है, क्या वर्थ होगी उसकी वैसे अगर देखा जाए, लेकिन वर्थ हमेशा ये चीज़ होती है कि यार मुझे मेरे उस्ताद ने मुझे ये चीज़ इसलिए दी थी क्योंकि आई वॉज द ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो कायद आज़म का विजन बहुत बड़ा था कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जिन्ना, यू ट्राइड योर बेस्ट। तो बुनियादी बात करने का मकसद ये है, मंजिल कोई नहीं है, रास्ता ही रास्ता है। इस ज़िंदगी में अगर कहें ना, इसमें मंजिल आखिरत ही है, मरने के बाद की मंजिल है ना। इस दुनिया में अगर मकसद इंसान पूछता है और उसको वाज़िया भी एक चीज़ हो जाती है, तो फिर वो कहेगा मैं फ़लाँ एक जगह पर पहुंच के तो बस कर दूंगा कि हाँ ठीक है दैट्स इट, यही मेरा गोल था। नहीं, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, खैर है, देखिएगा। आपने स्क्विड गेम देखा होगा, स्क्विड गेम्स में वो जो बाबे होते हैं उसमें पता है वो एक बाबा शाह जो उनके बीच में ही खेलने वालों के अंदर ही होता है, तो बाद में उसको हीरो जो होता है उसको बाद में एंड में पता चलता है कि ये तो यही मास्टरमाइंड था। आखिरी उसके जुमले शायद आपको याद हो, वो से पूछते तूने क्यों किया ऐसा ना, मतलब इतने इंसानों का कत्लेआम कर दिया, मतलब एक गेम की चक्रों में अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए। तो वो उसको बताता है कि हमारे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत कि हम हर चीज़ खरीद सकते थे और कोई चीज़ फैसिनेट ही नहीं करती थी। क्या करें, अब ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया। फिर हम दोस्तों ने मिलकर शुरू की ये स्क्विड गेम, इंसानों को मारो। गेम ऐसी होगी जिसमें इंसान मरेंगे तो हमें मतलब वो नई एक चीज़ मिल जाएगी, तो हम उससे फैसिनेशन आ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर इस दुनिया के पीछे भागते हैं हम, अगर हम इस दुनिया के पीछे भागते हैं तो ये फैसिनेशन ख़त्म हो जाएगी एक दिन, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आज अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे जहान को, पूरे 7 अरब लोग, 7 सवा 7 अरब जितने भी लोग हैं, उन सारों को अल्लाह सोने के पहाड़ दे देता है, तो चलो जी मौज करो, क्या करेंगे, बोरियत से ही मर जाएं। फिर लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं जन्नत के साथ कि जन्नत में भी तो ऐसा ही होगा, वहाँ बोरियत नहीं होगी, वहाँ पे बोरियत नहीं होगी। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में जो है ना, अब जैसे ये मोबाइल है, ये आया 13 आया तो हर किसी को क्रेज़, जी 13 लेना, 13 प्रो लेना, ये करना वो करना, ले लिया, 2 दिन बाद पता ही नहीं कभी उधर पड़ा है कभी उधर पड़ा है। क्या औकात है इसकी फिर, क्योंकि नहीं आ जाएगी ना, फिर उसकी फैसिनेशन में हम लग जाएंगे। तो बुनियादी बात करने का मकसद ये है कि एक मुसलमान के लिए जो उसका पर्पज़ ऑफ लाइफ हो बिल्कुल क्लियर है, बस सिर्फ तयन इस बात का करना है कि कौन सी ऐसी एबिलिटी दूसरों से ज़्यादा है मेरे अंदर, तो मैं उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ के पैगाम की तरफ बुलाऊं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आखिर में एक बात करके तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड, एवरीथिंग विल बी फिनिश, सब कुछ फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, रहेगी तो सिर्फ तुम्हारे रब ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात बाकी रहेगी। जब सब कुछ फना ही हो जाना है तो मैं क्या जायदादें इकट्ठी करता फिरूं जो मैंने यूज़ भी नहीं करनी है, बाद में मेरी औलाद एक दूसरे को उन जायदादों के पीछे कत्ल करती फिर रही होगी। अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि मुझे जहाँ की फ़िक्र हो क्यों कर, ये जहाँ तेरा है या मेरा। अल्लामा इकबाल तो बहुत बड़े मुफक्कर थे ना, तो वो बुनियादी तौर पर अल्लाह को कह रहे थे कि ये जहान तेरा है तो मुझे इसकी फ़िक्र क्यों हो।